السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرلش ارحان سیریز کے آنے والے 23ویں ایپیسوڈ کے دوسرے شاندار ٹریلر کا پہلا منظر وہ لمحہ ہے جہاں کہانی صرف آگے نہیں بڑھتی بلکہ دلوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سین ہے جو ناظرین کو خاموش کر دیتا ہے اور آنکھوں کو نم کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ منظر کا آغاز ایک گہرے سکوت سے ہوتا ہے، ایسا سکوت جس میں درد چیخ رہا ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان ارحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے کندھوں پر وہ جستے خاکی موجود ہے جس نے اپنی زندگی عثمانی ریاست کے لیے قربان کر دی۔ یہ کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ یہ عظیم اور بہادر بران الپ ہے۔ یہ لمحہ صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ ایک عہد کے اختتام کی علامت بن جاتا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی ہے، جیسے وقت بھی رک گیا ہو، جیسے ہوا بھی آہستہ چل رہی ہو تاکہ اس غم کا احترام کیا جا سکے۔ ہر سپاہی کے چہرے پر غم کی گہری لکیریں ہیں اور آنکھوں میں وہ نمی جو صرف ایک سچے ساتھی کی جدائی پر آتی ہے۔ خاص طور پر جرکوتائی بے کا منظر دل کو چیر دیتا ہے۔ وہ جو ہمیشہ مضبوط نظر آتا تھا آج ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بران صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک بھائی تھا۔ جب بران کو سپرد خاک کیا جاتا ہے تو ہر مٹی کے ساتھ ایک یاد دفن ہوتی ہے، ایک قربانی دفن ہوتی ہے، ایک داستان دفن ہوتی ہے۔ مگر اسی لمحے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ارحان آگے بڑھتا ہے، اس کے چہرے پر آنسو نہیں بلکہ ایک خطرناک خاموشی ہے، ایسی خاموشی جس کے پیچھے طوفان چھپا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غم کے ساتھ ساتھ ایک جلتا ہوا غصہ بھی واضح نظر آتا ہے، اور پھر وہ جملہ کہتا ہے جو پوری ٹریلر کی بنیاد بن جاتا ہے: تم نے عثمانی سلطنت کے ایک عظیم غازی کو شہید کیا ہے، اب تمہارا خون یہاں ندیوں کی طرف بہے گا۔ یہ الفاظ صرف غصہ نہیں بلکہ ایک اعلان جنگ ہے۔ یہ ایک ایسے سلطان کی آواز ہے جس نے اب صبر کی حد پار کر لی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ارحان پہلے سے زیادہ خطرناک اور بے رحم نظر آئے گا، اور اب وہ صرف دفاع نہیں کرے گا بلکہ حملہ کرے گا، اور ایسا حملہ جو دشمن کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بران کی شہادت عثمانی سپاہیوں کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دے، ایک ایسی آگ جو ہر سپاہی کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید سوال چھوڑ جاتا ہے: کیا یہ جنگ صرف بدلہ ہوگی یا ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی؟ ناظرین، دوسرا منظر بظاہر خاموش اور سادہ لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ آنے والے طوفان کی تیاری کا مرکز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تلواریں ابھی میان میں ہیں مگر فیصلے ہو چکے ہیں۔ منظر ہمیں لے جاتا ہے برسا کے عظیم الشان شہر میں، جہاں ایک وسیع صحن میں علاؤالدین بے اور کارا خلیل اپنے گھوڑوں پر سوار کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام موجودگی نہیں بلکہ ایک واضح اشارہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ان کے ارد گرد مسلح سپاہی کھڑے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں چوکنا پن، ہر ایک کے چہرے پر سنجیدگی۔ یہ وہ خاموشی ہے جو جنگ سے پہلے آتی ہے۔ علاؤالدین بے کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش بھی نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ ایک سپاہی ہے جسے ریاست کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری طرف وہ ایک شوہر ہے جو ابھی ایک ذاتی سانحے سے گزرا ہے، جیسے کہ پچھلے مناظر میں اشارہ دیا گیا تھا۔ یہی تضاد اس کے کردار کو مزید گہرا بناتا ہے۔ دوسری جانب کارا خلیل، جو مستقبل میں ایک عظیم سیاسی اور انتظامی ذہن بننے والا ہے، یہاں ایک خاموش مگر اہم کردار ادا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہے کہ صرف تلوار نہیں بلکہ حکمت بھی اس جنگ کا حصہ ہوگی۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید برسا کے اندر کوئی اہم مشن ترتیب دیا جا رہا ہے، ایسا مشن جو براہ راست میدان جنگ سے جڑا ہوا ہو یا پھر کسی اندرونی خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ علاؤالدین اور کارا خلیل کو کسی خفیہ ذمہ داری کے لیے چنا گیا ہو، ایسی ذمہ داری جو ارحان کی غیر موجودگی میں ریاست کو سنبھال سکے۔ فضا میں ایک غیر مرئی دباؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے ہر کوئی جانتا ہے کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ سپاہیوں کی خاموش صف بندی، گھوڑوں کی بچھینی اور دونوں رہنماؤں کا سنجیدہ انداز، یہ سب مل کر ایک بڑے طوفان کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ یہ سین ایک اور اہم پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں برسا کے اندر بھی خطرہ موجود ہو، کیونکہ جب اہم شخصیات ایک جگہ جمع ہو کر خاموشی سے کھڑی ہوں
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں بلکہ اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے ذہن میں ایک سوال چھوڑتا ہے، کیا یہ صرف ایک فوجی تیاری ہے یا بورسا کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پوری کہانی کو بدل دے گا؟ ناظرین، تیسرا منظر کہانی کو ایک خطرناک موڑ پر لے آتا ہے، جہاں سازش، اتحاد اور کلی دشمنی ایک ہی فریم میں نظر آتی ہے۔ یہ سین ہمیں بازنطینی حدود کے اندر ایک خفیہ مقام پر لے جاتا ہے، جہاں شہنشاہ سردار دمرحان بے اور مہبت بے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں دشمن اپنی طاقت کو یکجا کر رہا ہے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی نہیں بلکہ ایک خطرناک اعتماد ہے، جیسے وہ پہلے ہی اپنی جیت دیکھ چکے ہوں۔ یہ اتحاد خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اورحان کے خلاف اب ایک نہیں بلکہ کئی محاذ کھلنے والے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے اور یہی تبدیلی اس سین کو مزید طاقتور بنا دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دشمن اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان کے سامنے کھڑے ہیں، تلواریں بنیام، آنکھوں میں نفرت اور دلوں میں انتقام کی آگ۔ شہنشاہ سردار آگے بڑھتا ہے اور اس کی آواز میں ایک ایسی سردی ہوتی ہے جو سننے والے کے دل کو جما دے۔ میرے اندر برفانی تودے کی طرح بڑھتے ہوئے غصے سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جملہ صرف دم کی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ اب یہ جنگ ذاتی ہو چکی ہے۔ یہاں اورحان کا رد عمل بھی قابل غور ہے۔ وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے، ایک ایسی چمک جو خطرے کو قبول کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ وہ دانت پیس کر اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اور پھر نہایت مضبوط لہجے میں جواب دیتا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو میدان میں آ کر ہمارا سامنا کرو۔ یہ جملہ پورے منظر کو بدل دیتا ہے۔ یہاں اورحان صرف دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ نظر آتا ہے۔ وہ دشمن کو للکار رہا ہے، اسے کھلے میدان میں آنے کا چیلنج دے رہا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، ایسی جنگ جہاں صرف تلواریں نہیں بلکہ حکمت عملی، وفاداری اور حوصلہ سب کچھ آزمایا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دشمن اتحاد کے پیچھے کوئی اور بڑا دماغ ہو، کوئی ایسا کردار جو ابھی سامنے نہیں آیا مگر سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید تجسس پیدا کرتا ہے۔ کیا اورحان اس مشترکہ دشمن کا مقابلہ کر پائے گا یا یہ اتحاد عثمانی سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگا؟ ناظرین، چوتھا منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور تلواریں بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سین نہ صرف ایک جنگی جھلک دکھاتا ہے بلکہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ اب اورحان صرف دھمکیاں نہیں دے گا بلکہ ہر وار کے ساتھ دشمن کو جواب دے گا۔ منظر کا آغاز میدان جنگ کی فضا سے ہوتا ہے۔ فضا میں کشیدگی ہے اور ہر قدم پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اسی ماحول میں سلطان اورحان آگے بڑھتا ہے۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سا یقین ہے۔ یہ وہ اورحان نہیں جو صرف حکمت سے کھلتا تھا، یہ وہ اورحان ہے جو اب میدان میں خود اتر چکا ہے۔ اس کے سامنے دشمن کا ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے، دمرحان بے کا خاص آدمی حسن۔ یہ کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ ایک تربیت یافتہ جنگجو ہے جسے خاص طور پر اورحان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا ہوگا۔ مگر اگلے ہی لمحے جو ہوتا ہے وہ پورے منظر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اورحان بغیر کسی توقف کے اپنے تلوار کو پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے اور ایک ہی وار میں حسن کے پیٹ میں آر پار کر دیتا ہے۔ یہ وار صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اب اورحان رحم نہیں کرے گا۔ یہ پیغام ہے کہ بران کی شہادت کا بدلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ منظر انتہائی تیز، شدید اور جذبات سے بھرپور ہے، اور اس کی شدت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب کیمرہ دمرحان بے کی طرف جاتا ہے۔ دمرحان بے یہ سب اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں سکوت چھا جاتا ہے، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ اس کا خاص آدمی اس طرح ختم ہو گیا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصہ بڑک اٹھتا ہے، ایسا غصہ جو صرف ایک دشمن کی نہیں بلکہ ایک زخمی غرور کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، جبڑے سخت ہو جاتے ہیں، اور اس کے چہرے پر صاف لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ جنگ ذاتی ہو چکی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اورحان ایک ایک کر کے دشمن کے اہم لوگوں کو نشانہ بنائے گا تاکہ نہ صرف بدلہ لیا جا سکے بلکہ دشمن کی کمر بھی توڑی جا سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دمرحان اب پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے، کیونکہ ایک ایسا دشمن جس کا غرور ٹوٹ جائے وہ زیادہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک زبردست سوال چھوڑتا ہے، کیا یہ صرف آغاز ہے یا آنے والی جنگ اس سے بھی زیادہ خونریز ہونے والی ہے؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے
مزید پرتجسس اور دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔